اونٹ کا گوشت کھانے کے پر یا کھانے کے بعد وضو کیوں کرنا ضروری ہے؟ جس سے میں اس بارے میں جو حدیث ہمیں ملتی ہے صحیح مسلم میں، جس کی بنیاد پہ یہ ہم کہتے ہیں کہ صحابہ کرام نے پیارے نبی سے پوچھا کہ کیا ہم لوگ جب بکری کا گوشت یا دمبے کا گوشت کھاتے ہیں تو دوبارہ وضو کریں؟ تو آپ نے کہا کہ نہیں۔ پھر سوال ہوا کہ کیا جب ہم لوگ بیل کا گوشت کھاتے ہیں تب دوبارہ وضو کریں؟ تو آپ نے کہا کہ نہیں۔ پھر پوچھا گیا کہ کیا جب ہم لوگ اونٹ کا گوشت کھاتے ہیں تب ہم لوگ دوبارہ وضو کریں؟ تو آپ نے کہا کہ ہاں، اونٹ کا گوشت کھانے کے بعد تم لوگوں کو چاہیے، اگر تم باوضو تھے پہلے سے تو وضو کر لو، پہلے سے وضو نہیں تھے تب تو وضو، اگر آپ نماز پڑھنا چاہیں تو وضو تو کرنا ہی پڑے گا۔ اس طریقے سے جو ہے ہم جو ہے اونٹ کا گوشت کھانے کے بعد وضو کرتے ہیں۔ تو اللہ نے نبی کو بتایا، نبی نے امت کو بتایا۔ اب اس کے اندر حکمتیں کیا ہو سکتی ہیں؟ اور بلکہ صراحت کے ساتھ توضؤ من لحوم الابل، کہ جب تم لوگ اونٹ کا گوشت کھاتے ہو تو اس کے بعد وضو کر لیا کرو۔ تو یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ اب اس میں علماء جمہور جو ہے اس بات کو شاید منسوخ مانتے ہیں، اور حنبلی علماء اس بات کو ثابت مانتے ہیں۔ ابھی تک یہ بات ثابت ہے، یعنی جاری ہے، منسوخ یہ حکم نہیں ہوا، قیامت تک جاری رہے گا۔ اگر کوئی بھی شخص اونٹ کا گوشت کھا لیتا ہے، نماز پڑھنا چاہتا ہے، تو اسے چاہیے اگر باوضو تھا تو دوبارہ اس کو وضو کرنا پڑے گا۔ تو یہ جو ہے حنبلی مسلک کے علماء، جو کہ دلائل کی روشنی میں زیادہ مضبوط ہے، یہ تحقیق زیادہ مضبوط کہلاتی ہے۔ اب کیوں؟ اب اس کی حکمت علماء نے بتائی، خاص طور پر ابن القیم رحمہ اللہ۔ تو یہ تو ان کی ایک کوشش ہے، تحقیق ہے، لیکن یہی تحقیق ہونا یہ ضروری نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے کہ آگے چل کر اطباء اور مزید تحقیقات پیش کریں گے کہ اونٹ کا گوشت گرم ہوتا ہے یا مزید بہت سارے اسباب ہو سکتے ہیں۔ تو یعنی ہم اس بارے میں زیادہ باتیں نہیں کر سکتے، کیونکہ یہ تعبدی معاملہ ہے کہ نبی نے حکم دیا، امت نے مان لیا۔ اب اس کے بعد سے بھائی جیسے کچھ باتیں ایسی ہیں جو انسان کی سمجھ میں نہیں آتی، لیکن ہم اللہ و رسول کا حکم ہونے کی وجہ سے ان باتوں کو مان لیتے ہیں۔ جیسے ہوا خارج ہونے سے کہتے ہیں کہ وضو ٹوٹ جاتا ہے، لیکن انسان اگر کوئی کہے کہ ہوا خارج ہونے کے بعد میں اپنے جسم پر جو ہے اسپرے یا پرفیوم لگا لوں گا تو وہ کام چل جائے گا، ایسا نہیں ہے۔ تو کچھ احکام ایسے ہوتے ہیں جن کی حکمتیں ہیں، اور ان حکمتوں کو اللہ و رسول اللہ جانتا ہے، نبی جانتے ہیں، اور امت کے لوگ بھی بہت سارے لوگ جانتے ہوں گے۔ کچھ حکمتیں ایسے ہیں جن کو اللہ و رسول ہی جانتے، ہم نہیں جانتے۔ تو ہو سکتا ہے اس میں بہت ساری حکمتیں ہوں جن کو ہم نہیں جانتے۔ حکم یہ ہے کہ ان کا گوشت کھانے کے بعد جو ہے آپ دوبارہ وضو کر کے نماز پڑھیں۔ جی صاحب، جزاکم اللہ خیر۔ مولانا اس میں ایک جملے کا اضافہ اگر کرنا چاہوں تو وہ یہ کہ اللہ کے رسول سے پوچھا گیا کہ اونٹ کا گوشت کھانے کے بعد وضو کریں، انہوں نے کہا کہ ہم وضو کرنا ہے۔ اب کیوں کرنا ہے؟ یہ اختیار صرف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے کہ ان کے کسی حکم پر کیوں نہیں پوچھا جاتا۔ ہمارے ہاں عام طور پہ جو پیر صاحب ہوتے ہیں نا، ان کا یہ مطالبہ ہوتا ہے کہ مرید کو پیر کے سامنے اس طرح ہونا چاہیے کہ جس طرح غسل دینے والے کے سامنے میت، اس کو کیوں نہیں کہنا۔ تو یہ پیر صاحب کے لیے اور مولوی صاحب کے لیے وہ یہ ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ میرے سامنے کیوں نہیں کہنا، دلیل نہیں مانگنی مجھ سے، جب میں نے کہہ دیا بس کہہ دیا۔ یہ اختیار ان کا نہیں ہے، یہ اختیار اللہ کے رسول کا ہے، اور انہوں نے یہ اختیار زبردستی اپنے ہاتھ میں لینے کی کوشش کی ہے، جو کہ غلط کیا ہے۔ تو جو اختیار اللہ کے رسول کا ہے اس پر ہمیں ان کو یہ اختیار دیا جانا چاہیے، اور یہ اس بات پر پوری طرح مطمئن رہنا چاہیے کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر ہمیں نہیں بتایا کہ اونٹ کے گوشت پہ کیوں وضو کرنا ضروری ہے، تو اس کے لیے پھر ہمیں ضروری بھی نہیں ہے کہ اس کو جانا جائے کہ وہ کیوں انہوں نے منع کیا ہے۔ خیال کچھ بھی آپ سوچ لیں، یہ ہو سکتا ہے، یہ ہو سکتا ہے، یہ ہو سکتا ہے، وہ لیکن وہ سارے اپنے اپنے خیالات ہوں گے۔ وہ اس کی تصدیق کرنا، اس پر ایمان لانا، اس پر یقین کرنا، یہ قطعی ضروری نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے ٹھیک ہو، ہم کہیں گے ہاں ٹھیک ہے، ہو سکتا ہے ٹھیک ہے، ہو سکتا ہے کہ نہیں ٹھیک، لیکن جو اللہ کے رسول کی بات آ جائے تو پھر اس کے بعد کیوں نہیں کہا جاتا ہے۔